بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگوں اور بھائیوں، ہم میں سے جو بھی باپ ہے، اس کی اولاد ہے، اس کو ایک بات کا خوب تجربہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد بیٹے بیٹیاں اپنی ضرورتیں باپ سے مانگیں تو باپ کو بڑی خوشی ہوتی، وہ نہ مانگے تو بھی باپ ان کی کفالت کرتا ہے۔ گھر کی ساری ضرورتیں اگر اولاد نہ مانگے تو بھی سب ضرورتیں باپ ہی پوری کرتا ہے، لیکن اگر اولاد مانگے تو ہم میں سے جو باپ ہے، جس کی اولاد ہے، اس کو اس حقیقت کا خوب تجربہ ہوگا کہ اگر اولاد مانگے تو اسے بڑی خوشی ہوتی، اور اگر اولاد نہ مانگے، بے نیاز بنے تو دل پر ایک چوٹ پڑتی کہ بڑی نالائق اولاد ہے، ساری اس کی ضرورتیں میں پوری کرتا ہوں اور اسے میری کچھ پڑی نہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم سب گزرے ہیں اور گزرتے رہتے ہیں۔ جس کی بھی اولاد ہے وہ اس حقیقت کو جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے پر اللہ اپنے بندوں کی تمام ضرورتیں خود پوری کرتے ہیں۔ کوئی مانگے اس کی بھی ضرورت پوری کرتے ہیں، نہ مانگے اس کی بھی پوری کرتے ہیں۔ پھر دو چیزیں اللہ بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک، بندے اللہ سے مانگے، ہم مانگیں گے تو بھی وہ دینے والے، نہیں مانگیں گے تو بھی دینے والے ہیں، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بلکہ بندے اللہ سے مانگے۔ پھر مانگنے کی دو صورتیں، ایک پازیٹو اور نیگیٹو، مثبت اور منفی۔ نعمتیں مانگنی ہیں، یہ پازیٹو ہے، دعائیں کرنی، یا اللہ ہمیں تندرستی دے، یا اللہ ہمیں ایمان دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر جمع دے، اللہ ہمیں علم نافع دے، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، یا اللہ ہمیں جنت دے، اللہ ہمیں یہ دے، اللہ دے دے، یہ پازیٹیو ہے۔ اسی طرح نگیٹو بھی مانگنا ہے، یا اللہ ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں بچا، جہنم سے بچا، کفر سے بچا، گمراہی سے بچا، کفر کے والے اعمال سے بچا، اس سے۔ اور سورہ فاتحہ میں یہ دونوں دعائیں جمع کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلائیے ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان بندوں کا راستہ جن بندوں پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا، یہ پازیٹیو ہے۔ ان کا راستہ ہم مانگتے ہیں، وہ جو اس راستے پر چلے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی ہدایت کا راستہ آپ ہمیں بھی دکھائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں جن پر آپ کا غصہ بھڑکا،
اور جو راہ سے بے راہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ نہیں، اس راستے سے بچا۔ وہ لوگ جو راستے سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے، یا اتنے مخالفت میں دور نکل گئے کہ اللہ کا غضب ان پر بھڑکا، ان دونوں فرقوں کے راستے سے ہمیں بچا، دور رکھ۔ تو دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، پازیٹو اور نیگیٹو۔ کچھ چیزیں مانگنے کی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں عنایت فرما، اور کچھ چیزیں بچنے کی ہوتی ہیں کہ اللہ ان سے بچا۔ بندے یہ دعا کریں، اچھا اس میں جو چیز ہمیں حاصل ہے وہ بھی مانگنی، معمولی چیز ہمارے پاس نہیں رہی وہ بھی مانگنی، ہمارے گھر میں کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا ہے پھر بھی یہ بھی مانگنا ہے اللہ۔ کیا پتا ہمارے گھر میں بھرا ہوا سامان ہمارے کام نہ آ سکے اور ہم بھوکے مر جائیں۔ ذرا سی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر چلتے چلتے تمہارے چپل کا تسمہ پٹی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی۔ ہر چیز اللہ سے مانگنی۔ کیوں مانگنی؟ ان کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ ہم اپنے نفوس میں جانتے ہیں، ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے ہماری اولاد جب ہم سے مانگتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے کو اللہ جو نعمت دے، مانگنے کی وجہ سے دیں یا بغیر مانگے دیں، بندہ اس کے شکر گزار ہو، کفر ناشکری نہ کرے، یہ اللہ کو بہت پسند۔ سادہ حالت میں رہے، یعنی نہ کفر کرے نہ شرک کرے، یہ حالت اچھی ہے، مگر یہ بھی پسند نہیں۔ پسند ہے بندہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بنے، اور ناپسند ہے کفر کرے، انکار کرے، ناشکری کرے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کیا پڑے گی؟ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر تمام آسمان والے اور تمام زمین والے شیطان جیسے سرکش بن جائیں تو اللہ کے ملک میں کوئی کمی نہیں آتی، اور فرمایا کہ تمام آسمان والے اور تمام زمین والے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے نیک بن جائے تو اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ بس اگر کوئی ناشکری کرتا ہے اسی کا بگڑے گا، اللہ کا کیا بگڑے گا؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتے۔ اگر تم ناشکری کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، مگر اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے ان کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ اسے پسند نہیں کرتے، جب ناشکری کو پسند نہیں کرتے تو شکر کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں بیچ میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ کی کائنات میں ہر بات اللہ کے پیدا کرنے سے ہو رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے ہی نہیں، نہ کائنات کا مالک ہے۔ جب کائنات اللہ کی ہے، پیدا اللہ نے کی ہے، مالک دوسرا کہاں سے ہو جائے گا؟ ہر چیز، مومنین کا ایمان وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے، اور کافر کا کفر یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے۔ اللہ کی خلقت میں اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے جو کوئی چیز پیدا کر دے۔
پھر جب ایمان اور کفر دونوں اللہ نے پیدا کیے تو ایمان جنت میں کیوں لے جائے گا اور کفر جہنم میں کیوں لے جائے گا؟ دونوں اللہ کے پیدا کیے ہوئے۔ جواب، اس کا مدار پیدا کرنے پر نہیں، اس کا مدار پسند کرنے پر ہے۔ اس کا مدار پیدا کرنے پر نہیں ہے، اس کا مدار پسند کرنے پر ہے۔ اور اللہ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے، تمہاری اللہ کو نہیں پڑی۔ اس میں اشارہ ہے کہ بندوں کا کفر اللہ کو پسند نہیں۔ وَإِن تَرْضَهُ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لو، بس ذرا سی بات ہے، پوری کائنات خلقت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ خالق ہے اللہ کی کائنات میں نہ مالک ہے۔ یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے، کوئی بہت دقیق گہرا مسئلہ نہیں ہے، کامن سینس کا مسئلہ ہے۔ ساری کائنات اللہ کی، اللہ نے پیدا کی ہے، پھر اللہ کے علاوہ کون اس کا مالک ہو جائے گا؟ بس مومن کا ایمان بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، کافر کا کفر بھی اللہ کے پیدا کرنے سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک آدمی طاعت نیکی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، اور ایک برائی کرتا ہے وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، تو نیکی اور ایمان جنت میں کیوں لے جاتا ہے اور کفر اور گناہ جہنم میں کیوں لے جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت اور جہنم کا مدار پیدا کرنے پر نہیں ہے، پسند کرنے پر ہے۔ پیدا کرنا اور پسند کرنے میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ پیدا کرنے والے میں مخلوق کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، خالق کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے اور ایک مخلوق وجود میں آتی ہے۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارا کیا اختیار ہے؟ اللہ نے چاہا ہمیں پیدا کرنا، پیدا کر دیا۔ تو خلق اور خالق میں ابتدا خالق کی طرف سے ہوتی ہے، مخلوق کی طرف سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خالق اسے پیدا کر دیتے۔ اور پسند کرنا اور ناپسند کرنا، اس میں کام کی ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی ہے، بہت باریک فرق ہے۔ اس میں کام کی ابتدا بندے کی طرف سے ہے۔ میرا ایک بچہ، میرا ایک شاگرد کوئی کام کرے گا تو وہ مجھے پسند آئے گا یا ناپسند آئے گا؟ دونوں میں سے ایک بات ہوگی۔ یہ جو بندے کی طرف سے ابتدا ہو رہی، اسی کا نام ہے پارشیلی بندے کا اختیار، اور اسی کا نام ہے کسب، اور اسی پر مدار ہے جزا و سزا کا، کیونکہ اس میں بندے کا دخل آ گیا۔ اس کا ابتدا بندے کی طرف سے ہوئی، ابتدا بندے کی طرف سے ہوئی، مگر پیدا اسے بھی آخر میں اللہ ہی نے کیا ہے، مگر ابتدا بندے کی طرف سے ہوئی، لہذا اس پر جزا و سزا ہے۔ تو میرے بھائیو، بات ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئی اور وقت تو ختم ہو گیا، امام صاحب دوڑ کر آ گئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو دو باتیں پسند ہیں، ہم مانگے نہ مانگے وہ تو ہمیں دینے والے ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، اپنی مخلوق کے کیئر کرنے والے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور الحی القیوم ہیں، وہ سدا زندہ ہیں، وہ اپنی کائنات کو تھامنے والے ہیں، مگر دو باتیں ان کو پسند ہیں۔ ایک، بندے مانگیں، پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسرا، اللہ جو کچھ مانگنے کی وجہ سے یا بغیر مانگے اللہ جو نعمت دیں اس پہ شکر بجا لائیں، اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہ کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور ماہ مبارک کا آخری عشرہ لگنے والا ہے۔ یوں تو سارا ہی رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، سارا ہی رمضان مانگنے کا مہینہ ہے، مگر آخری عشرہ تو بہت ہی قیمتی عشرہ ہے، اس میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ شب قدر فلاں رات ہے، ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے کسی طرح سے پتہ چل جائے کسی قرینے سے
کسی علامت سے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ شب قدر فلاں رات ہے تو میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ دیکھو اس بندے نے، صحابی ہیں، انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس رات میں کیا عبادت کروں، یہ نہیں پوچھا، یہ پوچھا میں اس رات میں کیا دعا کروں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں بھی عبادتیں ہیں، شب قدر میں تو خاص طور پر عبادت ہے، مگر صحابی نے پوچھا کہ میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ معلوم ہوا کہ دعا بہت بڑی عبادت ہے، دعا بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز اور خلاصہ دعا ہے۔ اس لیے ان صحابی نے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کسی طرح سے تو میں اس رات میں کیا دعا کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک چھوٹی سی دعا سکھلائی، اتنی چھوٹی سی کہ جو عربی جانتے ہیں انہیں تو یاد کرنی ہی نہیں پڑے گی، سنتے ہی یاد ہو جائے گی، اور ہم اگر 2-4 مرتبہ کہہ لیں گے تو ہمیں بھی یاد ہو جائے گی، اتنی چھوٹی سی دعا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر کوئی عربی جانتا ہے اسے بالکل یاد نہیں کرنی، سنتے ہی یاد ہو جائے گی۔ فرمایا دعا کہ اے اللہ، آپ درگزر فرمانے والے ہیں، اللہ کی صفت عفون، آپ درگزر فرمانے والے ہیں۔ ایک باس ہوتا ہے خردہ گیری کرنے والا، ذرا ذرا باتیں پکڑنے والا ہے، اللہ ایسا باس نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی ذرا ذرا سی باتیں پکڑے، خردہ گیری کرے، نہیں، وہ آقا درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفون، اے اللہ بے شک آپ درگزر کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور درگزر کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ کی کچھ صفتیں وہ ہیں جو بندوں کو اپنے اندر پیدا کرنی، کچھ صفتیں تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ ایک ہیں، لہذا ایک شخص سے کہتا میں بھی اکیلا رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، لا حول ولا قوت، ارے بھی اللہ ایک ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، تو شادی کر۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ساری کائنات جوڑا جوڑا بنائی ہے، تو بھی شادی کر، جوڑا بن۔ اللہ نے ساری کائنات جوڑا جوڑا بنائی ہے، کوئی چیز فرد نہیں رکھی، اوڈ نہیں رکھی، ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی، اور جوڑا مل کر مقصد کی تکمیل ہوتی۔ دیکھو یہ دنیا بنائی ہے، جس کا جوڑا آخرت بنائی ہے، دنیا اور آخرت مل کر مقصد کی تکمیل ہوتی ہے، صرف دنیا سے مقصد نہیں حاصل ہوگا، صرف آخرت سے نہیں۔ زمین بنائی تو آسمان مقابل بنایا ہے، دونوں سے مل کر رات بنائی تو دن مقابل بنایا ہے، جوڑا بنایا ہے۔ بلکہ گیہوں کا ایک دانہ بنایا ہے تو 2 پیس ملا کر بنایا ہے، جیسے چنے کے دانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ چنا کا دانہ توڑو گے تو اندر سے 2 دالیں نکلیں گی، میرے بھائیو اسی طرح گیہوں کے دانے میں بھی 2 پیس ہیں، نشان ہے، آدھا ہاف اور ہاف، 2 ہاف مل کر کے گیہوں کا دانہ بنتا ہے۔ بلکہ ہمارا جو باڈی بنائی ہے 2 ہاف ملا کر بنائی ہے، چنانچہ بہت سی مرتبہ ایسا ہو کہ ایک سائڈ پر لقوہ پڑ جاتا ہے، دوسری سائڈ ٹھیک ہے، معلوم ہے یہ 2 سائڈیں الگ الگ ہیں، اور 2 ہاف ملا کر اللہ نے ہماری باڈی بنائی ہے۔ لہذا میرے بھائیو اکیلے تو وہ اکیلے ہی ہیں، اللہ کی صفت متکبر، بڑی عالی شان والے، یہ اللہ کی صفت ہے، آدمی کو متکبر بننے کی اجازت نہیں ہے۔ آدمی سے تو کہا تم خاکساری پیدا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، جتنا تم جھکو گے اللہ اتنے اٹھائیں گے۔ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اسے اٹھاتے ہیں۔ لیکن کچھ صفتیں اللہ کی اپنے اندر پیدا کرنی، وہ رحمان و رحیم ہے، مومنین کو بھی حکم ہے تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو، دوسروں پر مہربانی کرو۔ درجہ الگ ہے، اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کا درجہ الگ ہے، اور ہم مہربانی کریں گے تو ہمارا درجہ الگ ہے، مگر اللہ کی وہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی۔ پس جب اللہ تعالی جل شانہ عما نوالہ درگزر کرنے والے ہیں،
اور درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ اے لوگو، اے مومنو، تم بھی اپنے ماتحتوں سے درگزر کرو، خردہ گیری مت کرو، ذرا ذرا سی بات پر مت پکڑو، درگزر کرو۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں کتنی مرتبہ درگزر کروں؟ فرمایا اگر دن میں 100 مرتبہ وائف غلطی کرے، 100 مرتبہ درگزر کرو۔ حدیث شریف ہے کہ اگر وائف غلطی ہو گئی، ایک تو ہے جان کر گڑبڑ کرے، نہیں، غلطی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا ایک دن میں اگر 100 مرتبہ اس سے غلطی ہو جائے، ہر مرتبہ درگزر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، اور وہ درگزر کرنے کو پسند کرتے ہیں، یعنی اشارہ دیا مومنین کو کہ تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ فاعف عنی، پس درگزر فرمائیے مجھے۔ تو دو طرف دعا ہے، خطاب ہے، دعا ہے، اور بیچ میں ایک تعلیم ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہو دعا، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی، فاعف عنی۔ یہ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو یہ دعا اس رات میں مانگیو۔ شب قدر پورے مہینے میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے، لیکن موسٹلی شب قدر آخری عشرے میں آتی ہے، اسی لیے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ کیوں؟ ہم خرما، ہم ثواب مسجد میں پڑے ہیں، شب قدر آٹومیٹکلی مل گئی، تو آخری عشرہ لگا ہے، اس دعا کو یاد کرو اور ہر رات مانگو، جتنی مرتبہ مانگ سکتے ہو مانگو، 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی تو شب قدر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔